بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 27۔ اس بارے میں 7 سورہ ہیں: سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید۔ سورہ ذاریات کے آغاز میں خداوند متعال ہواؤں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرما رہا ہے، انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے وہ سچ ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ یہ قیامت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ متقین کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ متقین نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے دلائل ذکر ہیں، چند نشانیاں۔ پہلی نشانی زمین ہے، یعنی زمین میں مختلف نشانیاں جیسے پہاڑ، سمندر، دریا اور چشمے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری نشانی خود انسان ہے، ہر جہت سے انسان کے اندر نشانی دیکھی جا سکتی ہے، انسان کا رنگ، انسان کی زبان، انسان کا چلنا اور دیگر اور بھی نشانیاں، جتنا زیادہ غور و فکر کریں نشانیاں واضح ہوں گی۔ تیسری نشانی رزق ہے، کہ ارشاد ہے کہ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ آسمان میں کہنے سے مراد چونکہ زیادہ تر سلسلہ رزق کا آسمان سے جڑتا ہے، جیسے بارش کا برسنا، سورج اگر طلوع نہ ہو تو کھیتیاں اور فصلیں نہ اگیں وغیرہ۔ اس کے بعد فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ فرشتے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھتے تھے، کہ وہ یہ مہمان آئے میرے پاس، جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم کس مہم پر؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سورہ کا اختتام جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، 5 قسمیں کھائی ہیں، اور ان قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ لہذا جب قسم کے بعد بات کی جائے یقیناً وہ کوئی اہم بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ متقین کا مسکن کون سا ہوگا، رہنے کی جگہ کون سی ہوگی آخرت میں۔ ارشاد ہے کہ وہاں انہیں حور و غلمان، لذیذ پھل، گوشت اور دیگر بہت سی نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی، اور ایک بہت خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے یہاں پر جنت کی۔ اور متقین کے بعد ہے ارشاد ہے کہ مشرکین آپ کی دعوت کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، صرف کہہ سکتے ہیں، کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کی ابتدا میں معراج نبی کا تذکرہ ہے، جو ہم اس سے قبل 15 پارے میں سورہ اسراء کے آغاز میں قدر تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے،
اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ سورہ قیامت کا تذکرہ کرتی ہے، جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لہذا چھوٹے گناہ خدا ان کے معاف فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر قابل توجہ نکتہ کہ ہر گناہ اگر جسے چھوٹا سمجھ کر انجام دیا جائے وہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سورہ قدرت اور وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی انسان کو ہنساتا اور رلاتا ہے، ہوا اضحک و ابکا، ہوا امات و احیا، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ الزوجین الذکر والانثی، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی مالدار بناتا ہے، سرمایہ دار وہی بناتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ یہ خدا کی قدرت وحدانیت کا ذکر تھا۔ اس کے بعد آخر میں ارشاد ہے، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، یعنی قرآن سے، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، یعنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو تم۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورہ یہ قمر ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اس میں ارشاد ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا۔ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا آپ کا، وہ ذکر کیا گیا تھا۔ اور لیکن اس کے باوجود آپ نے مشرکین کو دکھایا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے، کیا آیا اس کے بعد مشرکین ایمان لے آئے؟ نہیں، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے آئے، اور اس معجزے کو بھی انہوں نے سحر اور جادو کا نام دیا۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں، ان سے منہ پھیر لیں، اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ خدا پوچھ رہا ہے استفہامی انداز میں۔ اور اس کے بعد وہ آیت جو ہم نے بھی اپنے موضوع سخن قرار دیا ہوا ہے، اس آیت کو ارشاد، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ اور قرآن آسان ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ ہاں البتہ اس کا استنباط کرنا مشکل ہے، اور وہ ہر کسی کا کام ہے بھی نہیں کہ اس کو استنباط کرے، وہ فقہا مجتہدین ہی کریں گے اس کو، اور یہ ایک واجب کفائی کام ہے۔ اس کے بعد سورہ یہ رحمان ہے۔ رحمان مطلب خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ عمومی رحمت، جس میں کفار و مشرکین، نافرمان سب پر ان کی خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ رحیم خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں خداوند متعال اپنی نعمات گنوا رہا ہے، اور سب سے پہلی نعمت جو خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ نعمت وہ قرآن ہے، اور قرآن ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد دوسری دیگر نعمت کہ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، حساب سے اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جیسے مخلوق کے لیے فرش بنایا، مختلف میوے، اناج، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا، موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، اور سمندر کے اندر کشتیاں چلائیں۔ اس کے بعد یہ دنیا کے نعمات تھی۔ اس کے بعد اخروی نعمات، وہ اخروی عذاب کا ذکر ہے کہ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں وہ سانس لینا 2 بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے، اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔
یہاں پر قابل توجہ نقطہ کہ ان جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بھی خدا فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے نعمت ہوگی خدا کی۔ تو ایک دو نقطے کے، پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا یہ اللہ کے عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا، کفر و شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا، یہ بھی خداوند متعال کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد اخروی نعمات ارشاد ہیں متقین کے لیے، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، ان کی دو قسمیں ہوں گی، بچھے ہوئے قالین ہوں گے، ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ اس سورہ میں 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ یہ واقعہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے بارے میں چند منظر کشی کی گئی آیات کہ زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا جب قیامت آئے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہیں، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، اور سابقون یعنی یہ بھی خواص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے، یہ اصحاب الیمین سے بھی اعلیٰ درجے کے افراد ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں کی الگ الگ جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قدرت کے کمالات ذکر ہیں کہ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عظمت قرآن ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ یہاں پر اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر ارشاد ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ یہ حدید ہے، اور حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں لوہے کا ذکر ہے اس لیے اسے حدید کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر 3 مضامین ذکر ہیں۔ پہلے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے، انسان، حیوان، شجر، فرشتے۔ جب کچھ نہیں تھا تب وہ خدا تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی وہ خدا رہے گا، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد دوسرا مضمون وہ اللہ تعالیٰ اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حقیقت میں تو آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے، تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض حسنہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر ارشاد ہے کہ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد تیسرا مضمون جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے ہم دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منافقین کی روش ہے
ہمیں جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھنا ہے، خدا کے قرب میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔